الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی مختصر ویڈیو پیغام میں وہ چیزیں بیان کروں گا کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ان کو عربی میں نواقض وضو کہتے ہیں۔ ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز پیشاب یا پاخانہ کرنا۔ پیشاب یا پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا نکلنا۔ ہوا جس قسم کے بھی نکلے، جس اعتبار سے بھی نکلے، یعنی کہ آواز ہو یا بغیر آواز کے ہو، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جسم کے مثال کے طور پر یہ میرے ہاتھ سے خون نکلا، یہ خون نکلنے کے ساتھ اگر بہہ گیا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جاتا ہے بہنے سے۔ لیکن خون یہاں سے نکل گیا، یہاں پہ رک گیا، بہہ نہیں رہا، ایک ہی جگہ پہ رکا ہوا ہے خون یا پیپ، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے، جب بہے گی تو تب وضو ٹوٹے گا۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے یعنی الٹی کرنا۔ قے کہتے ہیں عربی زبان میں الٹی کو، تو منہ بھر کے قے کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جانا۔ اس میں بھی یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے بغیر لیٹے بغیر ٹیک لگائے ایسے ہی سو جانا، نماز کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں سو جانا، اس سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر ٹیک لگا لی کسی چیز کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، تکیے کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر مکمل طور پر لیٹ گئے پھر سو گئے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اٹھ کر وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، مجنون یعنی دیوانہ ہونا۔ دیوانے بندے کے وضو کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ دیوانے بندے کی کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی گواہی قابل قبول نہیں، اور بھی مسائل ہیں۔ تو یہاں وضو کی بات ہو رہی ہے، وضو دیوانے بندے کے وضو کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب وہ دیوانہ تندرست ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، وضو کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ نمبر 7، بے ہوش ہو جانا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، شاید کہ اس کے پیشاب کے قطرے نکل گئے ہوں، شاید کہ اس کے جسم سے خون نکل گیا ہو، یا کوئی اور نواقض وضو میں سے کوئی چیز پیش آ گئی ہو۔ تو بے ہوش جو بندہ ہوگا، جب ہوش میں آئے گا یعنی کہ تندرست ہو جائے گا، تو اس کے اوپر وضو کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 8، نماز میں زور سے ہنسنا۔ یاد رکھیں کہ نماز میں مسکرا کے ہنسنا، دانت اگر ظاہر ہو جائیں تو اس سے تو نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن نماز میں زور سے ہنسنے سے صرف وضو نہیں، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز تو ٹوٹ ہی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ وضو کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ جب زور سے ہنسیں گے تو زور سے قہقہ لگا کے ہنسنے سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔